رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عمرے کے دوران یا طواف کعبہ کے دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. ایک دیہاتی شخص وہ سامنے سے چلتے ہوئے طواف کر رہا تھا، یوں کہتا تھا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی بات بڑی اچھی لگی. حضور اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہے تھے، آپ نے بھی فرمایا یا کریم یا کریم. وہ بندہ دیکھا پیچھے، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر کہا یا کریم یا کریم. وہ حضور کو جانتا نہیں تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، نیا مسلمان ہوا تھا. حضور نے پھر کہا تو اسے ایسا لگا کہ میری نقل اتار رہے ہیں. دو تین بار دیکھ کر ایک جگہ رک گیا اور پلٹ کر کے کہتا ہے اے حسین چہرے والے، اگر تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو میں تیری شکایت میرے نبی کے پاس کر دیتا کہ تو کعبے کے پاس مجھے چڑھا رہا ہے، میری نقل کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرا نبی ہے کون؟ اس نے کہا میرا نبی کائنات کا سب سے حسین ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے پوچھا کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھا تو نہیں، میں بنا دیکھے ان پر ایمان لایا ہوں، سنا ہوں بڑے حسین ہیں، ان کے عادات بڑے جمیل ہیں، اخلاق بڑے خوبصورت ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دیکھ لو، میں ہی محمد ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا تو آپ نے اٹھایا، کہا بادشاہوں جیسا عمل میرے ساتھ نہ کرو کہ وہ بادشاہوں کے ہاں پیروں پہ جھکایا جاتا ہے. میں متکبر اور مغرور انسان نہیں بننا چاہتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے کو اٹھایا. اب اس کے بعد کی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. عرض کیا کہ آقا مولا تبارک و تعالی آپ پر بھی اور اس بندے پر بھی سلام بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب آسان کرے گا. یہ تو بشارت ہے نا. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے کو پیغام سنایا کہ مبارک ہو تجھے، اللہ کا سلام آیا اور رب نے فرمایا تیرا حساب آسان ہوگا. کھڑا ہو گیا، دیہاتی تھا، رک گیا، کہا میرا حساب لے گا ہوں؟ کہا ہاں اللہ حساب لے گا، چاہے تو حساب لے گا. تو پھر وہ کہنے لگا اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ کھڑا ہو گیا، کہا اگر وہ میرا حساب لیتا ہے تو میں بھی اس کا حساب لوں گا. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے تو کس بات کا حساب لے گا؟ مولا تبارک و تعالیٰ سے تو کس بات کا حساب لے گا؟ تو رب تعالیٰ کی محبت میں وہ غرق بندہ کیسا تھا. وہ کہتا ہے کہ جب وہ مولا میرے گناہوں کو گنے گا تو میں اس کی رحمت کو گننا شروع کروں گا. جب وہ مجھے یہ کہے کہ تیرے گناہ اتنے اتنے ہیں تو میں کہوں گا تیری رحمت اتنی زیادہ ہے. میں اس کا حساب اس طور پر لوں گا اگر وہ میرے گناہ کھولنے کی بات کرے، عیب نکالنے کی بات کرے تو میں اس کی ستاری کو ناپنا شروع کروں گا کہ تیرا نام تو ستار ہے اور تیرا پردہ اتنا طویل ہے. وہ کہتا گیا یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیتے. حضور پاک محبت خدا میں رونے لگے. اسی وقت جبرائیل امین آئے، عرض کیا آقا مولا فرماتا ہے اسے بے حساب جنت میں بھیجے گا، بے حساب جنت میں بھیجے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ کچے ایمان والے نہیں تھے، پکے ایمان والے تھے، لیکن انہوں نے دنیا سے بہت ساری چیزیں ایسی حاصل کی کہ دنیا میں اگر کوئی ایک دوسرے کا حساب لیتا ہے تو پھر میں اس کی رحمتیں اور اس کی مہربانیوں کا حساب لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بھی پسند آئی اور مولا نے اسے بے حساب جنت میں جانے کا وعدہ فرمایا. ہماری زندگیاں دوسروں کے اعمال تو دیکھتی رہیں لیکن اس سے کچھ ہم نے عبرت نہیں حاصل کیا، اس سے ہم اپنی آخرت کو یاد نہیں کر سکے.